بعض اوقات جو بالٹی سے ڈبے سے نہارے ہوتے ہیں زیادہ خطرے کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی غسل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ علی اگر غسل کے اندر جنابت کے غسل میں تمہارا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، قضا و قضا کنایہ استعمال کیے یعنی عذاب ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، پھر میں نے اپنے سر پہ کبھی بال نہیں رکھے کہ ایسا نہ ہو کوئی بال سوکھا رہ جائے۔ اب جیسے ہم بالٹی سے نہاتے ہیں، بغل کے نیچے اگر صرف ہاتھ پھیر لیا تو مسا ہوا، پانی بہا نہیں۔ ایسی گردن کسی کی موٹی ہوتی ہے تو یہ دب جاتی ہے، پیٹ اگر موٹا ہوتا ہے تو پیٹ میں بلٹے پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات بیٹھ کے نہارے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں پانی نہیں پہنچتا، جہاں رانے ملی ہوتی ہیں مسانے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ وہاں۔ اسی طرح اگر بیٹھ کے گھٹنے ہم نے سمیٹے ہوئے تو گھٹنوں کے نیچے پانی نہیں پہنچتا بعض اوقات۔ ان احتیاطوں کو کرتے نہیں ہیں، بہنوں کی الگ احتیاطیں ہوتی ہیں، اور غسل کر رہے ہیں صاحب، عبادات تباہ، کیونکہ جب غسل وضو کامل نہیں ہوگا نماز چلی جائے گی، آپ کی نماز تباہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو کے فرائض بیان کرتے ہوئے چہرے، ہاتھ اور پیر کو دھونے کا حکم دیا اور سر کے مسح کا حکم دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہر جگہ دھونا کیوں نہیں، ہر جگہ مسح کرنا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے دھونا علیحدہ ہے اور مسح علیحدہ۔ اب دھونے کی تعریف کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے گا، اور جتنے یہاں متقی پرہیزگار بیٹھے وہ ذرا زیادہ غور سے سنیں۔ ہمارے فقہا نے دھونے کی تعریف یہ بیان کی کہ جس جگہ کو دھونا مقصود ہے اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی بہ گیا تو دھونا متحقق ہوگا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے چلو میں پانی لیا، یہ ہاتھ، اس پہ قطرہ ڈالے، 1 اور 2 ہٹا لیں، بس جتنا آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہے نا، یہ جتنے حصے پہ بہا ہے اتنا حصہ دھل گیا ایک دفعہ۔ پھر آپ دوبارہ 2 قطرے ڈالیں، ہٹا لیں، یہ 4 قطرے ہو گئے، یہ 2 مرتبہ دھل چکا ہے۔ پھر 2 قطرے ڈالیں، ہٹا لیں، یہ 6 قطرے ہو گئے، 3 مرتبہ دھل چکا ہے۔ اس مقدار کو دیکھیں، 3 مرتبہ دھلنے میں یہ مقدار ہوتی ہے، بس یہ 3 دفعہ دھل چکا ہے۔ 6 بوند پر 3 مرتبہ دھلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، ہم نلکا کھولتے ہیں، ہمارے متقی بھائی منہ نیچے گھس جاتے ہیں، اوپر سے ملے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی کھال کے اندر پانی نہیں پہنچانا، یہاں کوئی ٹینکی نہیں لگی ہوئی کہ ڈھکنا کھول کے گال میں پانی بھر لو بعد میں پچکاری نکالو گے۔ 6 بوند نہیں، 6000 بوندیں یہاں، 6000 یہاں، پھر یہاں، حرام حرام حرام۔ مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدھے چلو سے ناک کا فرض پورا ہو سکتا ہے اور کلی ہو سکتی ہے تو پورا چلو لینا حرام ہے، اسراف ہے۔ پڑھے بہار شریعت ذرا، ایسے ہاتھ نل کا کھول دیں گے، بھائی بس ہو گیا یار، ختم ہو گیا۔ 6 بوند تو بہت کم تھا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا، ابھی پریکٹیکل پہلے کر کے دیکھیے گا کتنا ہے۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وضو کیجیے گا، 1-2 دفعہ لے کر یوں ڈالیں۔ آپ یہ دیکھیں گے بعض اوقات 1 دفعہ لے کے جب ہم ڈالتے ہیں چہرے پر 6 بوندیں بہ جاتی ہیں۔ 3 مرتبہ دھونا ایک ہی وقت میں متحقق ہو جاتا ہے، ایک ہی وقت کے اندر۔ لیکن ہم نے سیکھا ہو کبھی اصول، میری طہارت کی کتاب لے کے پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس میں، اور آپ حرام اور گناہ کبیرہ سے بچیں گے۔ تو ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہوتی ہیں، سر پہ امامہ ہوتا ہے، ہماری بہنیں برقع پہن رہی ہیں، لیکن وضو کے اندر پانی اتنا خرچ کر رہی ہیں کہ ایک عبادت کرتے ہوئے حرام اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے۔ ایسی جیسے آپ کو بتایا کہ وہ مسا کرتے تو نل کا کھلا ہوا ہے پورا، آرام سے یہ، اور زیادہ تر یہ پرانے نمازی کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، بزرگوں کا بڑا ادب احترام ہے، لیکن یہی بچوں کو غلط چیز سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وضو سیکھیں، جہالت رہے گی تو نہ وضو رہے گا نہ غسل رہے گا۔